بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں اسد اللہ خان غالب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے اردو زبان نے آج تک اس سے بڑا شاعر پیدا نہیں کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اردو کا یہ عظیم شاعر دلی کے کوچہ بلی مارا میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ شاعر بے انتہا بڑا تھا لیکن آمدنی صفر تھی، تمام تر گزر بسر امداد اور قرض پر تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھوڑی بہت مدد کر دیتا تھا، وہ اور اس کی سرکار نہ رہی تو یہ ذمہ داری مختلف نوابوں، مہاجنوں اور دوستوں نے اٹھا لی۔ وہ سب مل کر 200-400 روپے بھجوا دیتے تھے اور اس سے غالب ولایتی شراب اور کباب کا بندوبست کر لیتا تھا۔ مجاز کا بادشاہ تھا، لہٰذا اخراجات شاہی تھے، لباس شاندار پہنتا تھا، دسترخوان بھی وسیع تھا اور شراب اور جوئے کا رسیہ بھی تھا۔ چنانچہ پوری زندگی قسم پرسی میں گزری۔ غالب کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کسی نے اس کو قرض نہ دیا ہو یا کسی مہاجن نے اس کے دروازے پر دستک نہ دی ہو، یہاں تک کہ 1857 کے بعد جب دلی فتح ہو گئی، مغل سلطنت ختم ہو گئی اور انگریز سرکار نے لال قلعے پر جھنڈا گاڑ دیا تو غالب انگریزوں کا وظیفہ خوار بھی ہو گیا۔ غالب اس حالت میں 15 فروری 1859 کو وفات پا گیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے راستے میں مدفون ہو گیا، لیکن اس کے ذمہ قرض آج بھی واجب الادا ہیں۔ آج بھی جب اسد اللہ غالب پر کوئی مضمون یا مقالہ لکھا جاتا ہے تو اس کے قرضوں کی تفصیل ضرور بیان کی جاتی ہے۔ غالب کی زندگی معاشی اہمیت کی بہت بڑی مثال ہے اور یہ مثال ثابت کرتی ہے پیسہ شاعری اور ادب سے بھی بڑی ضرورت ہوتا ہے، اور یہ اگر غالب کے پاس بھی نہ ہو تو وہ بھی بے چارگی کی مثال بن جاتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت مجموعی طور پر غالب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم من حیث القوم 75 برس سے اسد اللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں، قرض لے کر میں پیتے ہیں اور فاقہ مستی کے تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بے شک غالب کی طرح باصلاحیت ہیں، ہم دنیا کی پہلی مسلم اٹامک پاور ہیں، ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں، اور آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پاکستانی بھی مل جائیں گے اور وہ آپ کو ترقی کرتے بھی دکھائی دیں گے۔ قدرت نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، آپ دنیا کی بڑی معدنیات کی فہرست نکالیں، آپ کو وہ اس ملک میں ملیں گی۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر ایک ہی وقت میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور -50 ڈگری سینٹی گریڈ 2 درجہ حرارت موجود ہوتے ہیں۔ سویلائزیشن بھی 9000 سال پرانی ہے۔ یوگا تک نے موہنجو داڑو میں جنم لیا تھا، دنیا کو نیلا رنگ ہم نے دیا تھا۔ دنیا کی نمک کی دوسری بڑی کان پاکستان میں ہے۔ دنیا میں صرف 10 ملک ایسے ہیں جن کے پاس تمام جغرافیائی اکائیاں موجود ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ہر قسم کے حادثے میں بھی سروائیو کر جاتا ہے اور ملک کا ہر شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے، یہ اسے پھلتا پھولتا بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود انتہائی قابل ترس صورتحال کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کبھی اس حقیقت کا تجزیہ کیا؟ نہیں کیا۔ میں اگر 3 لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کروں تو قرض، بیکاری اور قیادت کا فقدان سامنے آئے گا، اور ان تینوں چیزوں نے مل کر اس ملک کو اسد اللہ خان غالب بنا دیا ہے اور ہم تاریخ کے خوفناک ترین بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ آج یہ بات پلے باندھ لیں، ہم نے 2023 میں 2022 کو یاد کیا اور آج ایک لمبی آہ بھر کر یہ کہیں گے، واہ 2022 کتنا شاندار سال تھا۔ ملک میں مہنگائی تھی لیکن کم از کم چیزیں موجود تھیں، جبکہ ہم سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارا آنے والا وقت آج کے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا، لہٰذا آپ آج سے ہی اس کی تیاری شروع کر لیں، کیونکہ معیشت چلانا مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار اور حفیظ شیخ کے بس کی بات نہیں۔ یہ اسد عمر اور شیخ حفیظ سے زیادہ نالائق اور اناڑی ثابت ہوئے ہیں اور یہ روز مسلسل نالائق ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ معیشت کو بھی نہیں سمجھتے اور ان کا رویہ بھی غیر سنجیدہ ہوتا ہے۔
یہ چلتے چلتے جگت مار جاتے ہیں اور وہ جگت معیشت کا مزید بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ شوکت ترین ان کے مقابلے میں 100 درجے بہتر تھے، وہ واقعی ملک چلا رہے تھے، جبکہ مفتاح اسماعیل نے بیڑا ہی غرق کر دیا۔ مفتاح اسماعیل کا خیال تھا یہ IMF کو راضی کر لیں گے، لیکن IMF نہیں مان رہا۔ یہ سمجھتے تھے یہ ڈالر اور سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ اندازہ بھی لولی پاپ ثابت ہوا۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور سٹاک ایکسچینج نے پستی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا سعودی عرب اور چین ان کی مدد کریں گے، لیکن چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ابھی تک ہمارا رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف 28 اپریل کو سعودی عرب کے دورے پر گئے۔ ولی عہد نے انہیں بھی وہ گھڑی، وہ ہار اور وہ انگوٹھی دے کر واپس بھجوایا جو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو دی تھی اور جسے عمران خان نے بعد ازاں دبئی میں فروخت کر دیا۔ لہٰذا یہ دورہ بھی ناکام رہا۔ حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی۔ میاں نواز شریف کی کوششوں سے قطر نے $3 بلین کی LNG ادھار دینے اور $2 بلین قرض دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہ وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا اور یوں ملک معاشی گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ چنانچہ دنیا میں اگر فوری طور پر پیٹرول سستا نہیں ہوتا، پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور اگر چین، قطر اور سعودی عربیہ ہماری مدد نہیں کرتے تو حکومت 2 مہینوں میں نیا بجٹ پیش کرنے پر بھی مجبور ہو جائے گی اور پیٹرول $300 لیٹر، ڈالر $250 اور سٹاک ایکسچینج 20,000 پوائنٹس پر آ جائے گی اور وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور مہنگائی کا سونامی بھی آ جائے گا اور حکومت اس سے نکلنے کے لیے بزنس مین، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو مزید ٹائٹ بھی کر دے گی۔ یہ پہلے ہی تنگ ہیں، یہ کام چھوڑ دیں گے اور یوں مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا اژدہا بھی گلیوں میں آ جائے گا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو صرف آنے والے دنوں کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں۔ ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں، یہ سوال اب بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سر دست حکومت کو سائیڈ پر رکھیں اور اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر ری شیپ کرنا شروع کر دیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، معیشت بچت اور گزارا کرنے کا نام نہیں ہوتا، یہ آمدنی یعنی ارننگ کا نام ہے۔ لہٰذا آپ فوری طور پر بچت کے موڈ سے نکل کر کمائی کے فیز میں آ جائیں۔ آپ کے خاندان کے کم از کم آدھے افراد کو کمانا چاہیے۔ آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا چھوٹے ہیں تو بھی انہیں کمانا چاہیے۔ یہ فالتو وقت میں کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں اور چند ہزار روپے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں۔ آپ خود بھی وقت ضائع نہ کریں، اپنی آمدنی میں اضافے کا بندوبست کریں۔ دوسرا، آپ بلا وجہ سرمایہ کاری بند کر دیں۔ پلاٹس اور پرائز بانڈز میں پیسے پھنسانے کی بجائے آپ یہ رقم اپنے خاندان کی صحت اور ٹریننگ پر لگائیں تاکہ آپ لوگ مزید کما سکیں۔ 3، آپ خوراک کا بندوبست کر لیں۔ آپ کے پاس اگر زمین یا پلاٹ موجود ہے یا پھر اللہ نے آپ کو لون دے رکھا ہے تو آپ اس میں سبزیاں، فروٹ اور اناج کاشت کر لیں۔ اس سے آپ کا کچن خود مختار ہو جائے گا۔ آپ مرغیاں، بکریاں اور گائے بھی ضرور پالیں۔ آپ اگر یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تو 3-4 ہمسائے مل کر لیں۔ آپ سے آپ کا معاشی بوجھ کم ہو جائے گا۔ 4 گاڑیاں بلا وجہ چلانا بند کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا، آپ $1000 لیٹر پیٹرول بھی خرید سکتے ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا اہم پیٹرول ہوگا۔ ملک میں اگر پیٹرول ہوگا تو آپ خریدیں گے، ورنہ آپ کو بھی لائن میں لگنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ پیٹرول کی بچت کو آج سے عادت بنا لیں۔ آپ نفسیاتی پریشر سے بچ جائیں گے۔ بجلی اور پانی کی بچت بھی شروع کر دیں۔ ہم 20 سال پہلے تک AC کے بغیر ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، آج ایسا ممکن کیوں نہیں؟ بجلی کی قیمت عنقریب $40-50 یونٹ تک پہنچ جائے گی۔ آپ اس وقت AC بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں تاکہ آپ کو کل زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور 5، آپ توانائی اور خوراک کے متبادل نظام کی طرف جائیں۔ سولر پینل لگائیں، خشک ایندھن کا بندوبست کر لیں، گھروں کی انسولیشن کروا لیں، دوپہر کو گھر میں آرام کریں تاکہ گرمی اور سردی کم لگے، اور آپ دن میں 3 بار کھانا پکانے کی بجائے صرف 1 بار کھانا پکائیں۔
اور یہ جب تک مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ چولہا نہ جلائیں، ملک اور آپ دونوں معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ ہم بدقسمتی سے اسد اللہ خان غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں، قرض کی شراب پی کر اللہ سے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں، اسراف سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اور امارت کے خواب دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان حالات میں کیسے اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، ذرا سوچئے اور یہ بھی یاد رکھیے 2024 آج کے 2023 سے زیادہ مشکل ہوگا اور ہم 2023 کو یاد کر کر کے کہیں گے ہائے 2023 بہت اچھا تھا۔ شکریہ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔